میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہمیں سننے کو ملتی ہیں، مگر کچھ لوگ درود پاک کو تھوڑا سا گرانٹڈ لے لیتے ہیں کہ یار پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ ذرا یاد رکھیے گا۔ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے یہ ہم پر حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایکچولی اٹ از دا رائٹ آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپون ہز امہ، کہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان پر درود پڑھتے رہیں۔ اور اب آئیے جو درود نہیں پڑھتے اس کے بارے میں ذرا غور سے یہ حدیث سننا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار رات کا پہر تھا اور کچھ لباس وغیرہ سوئی سے کپڑا سی رہی ہیں۔ آج کل تو لائٹیں ہیں، اس زمانے میں تو چراغ ہوتے تھے، اور اب جو انٹیریئر کے ایریا ہوتے ہیں وہ نائٹ بھی بڑی ڈارک ہوتی ہے، رات بڑی اندھیری ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ رات اندھیری تھی اور میرا چراغ بھی گل ہو گیا، چراغ گل ہو گیا اور سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ اب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اگر یہاں بھی سوئی گر جائے تو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے اتنی روشنی میں، مگر اگر اندھیری رات ہو چراغ بھی گل ہو جائے تو سوئی ڈھونڈنا اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ مگر وہ کہتی ہیں کہ اتنے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ نور والا چہرہ لے کر میرے کمرے میں تشریف لے آیا۔ اچھا دیکھیے، ایک بات سمجھنی ہے، پیارے آقا کے چہرہ انور سے نور کتنا نکلتا تھا۔ آج بھی کسی کا برائٹ چہرہ، خوبصورت چہرہ دیکھ کر ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت چہرہ ہے، نورانی چہرہ، یہ اور چیز ہے۔ نبی پاک کے چہرے سے لٹرلی نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی، اور کتنی نور تھی کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی آقا کمرے میں آئے، اتنا اجالا ہوا کہ میں نے اپنی کھوئی ہوئی سوئی آقا کے نور کی روشنی میں تلاش کر لی۔ اچھا جب وہ سوئی مل گئی تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ عرض کرتی ہیں حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے حسین ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بد نصیب ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص جو قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اچھا اب بی بی عائشہ صدیقہ شاکڈ ہو گئی کہ نبی پاک کا قیامت کے دن دیدار نہ ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں ہم سب نے تو شفاعت ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لینی ہے، اگر ان کا ہی دیدار نہیں ہوا تو پھر بچا کیا ہمارے پاس؟ تو ڈائریکٹ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کون ہے وہ بدبخت جو آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا؟ تو سنیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ شخص، حدیث کا مضمون ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے وہ قیامت کے دن میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ اچھا دونوں حدیثوں کو ذرا سمجھیے گا۔ ایک طرف فرمایا جو میرا نام سن کر درود نہ پڑھے وہ میرا دیدار نہیں کر سکے گا، اور دوسری طرف ایک اور پیاری حدیث یہ ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے بے شک بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ اٹ مینس گیٹ پاس ہے، اف یو وانٹ ٹو بی اے کلوز ود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن اگر نبی پاک کا قرب چاہیے، آپ ذرا امیجن کریں، ابھی ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، سارے چاہیں کہ اسٹیج کے پاس آ جائیں، تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن کبھی سوچا آپ نے قیامت کے دن کتنا مجمع ہوگا؟ حج پہ جو گئے ہیں ان کو اندازہ ہے 25-30 لاکھ میں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جاتا ہے پبلک کس کو کہتے ہیں، لیکن اس وقت کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب تو اس وقت دنیا میں ہے نا، آن دا ڈے آف ججمنٹ تک پتہ نہیں 60 70 100 200 ارب لوگ ہوں، اور سب چاہیں کہ ہم آقا کے پاس پہنچ جائیں، کتنا مشکل ہوگا؟ تو گیٹ پاس کس کے پاس ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں جس نے جتنا زیادہ درود پڑھا ہوگا وہ اتنا میرے قریب آ جائے گا۔ ویسے میں آپ کو درود پڑھنے کا ایک تصور بھی بتاتا ہوں، میں نے کبھی پریکٹس کیا ہے، کبھی آپ بھی اس کو پریکٹس کیجئے گا کہ ہاتھ میں تسبیح ہو اور آنکھیں بند ہوں، اور میں یہ درود پڑھ رہا ہوں کہ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں نا اتنے قدم آقا کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔
ہیں قیامت کا دن ہے، محشر کا دن ہے، میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں اتنا نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں. یقین کریں آپ کا جی نہیں چاہے گا تسبیح رکھنے کو، آپ کہیں گے تھوڑا اور پڑھ لوں، تھوڑا اور قرب مصطفیٰ مل جائے. تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. میلاد کا مہینہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مزید کلوز کرنے آتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ ہمارے ایمان کی جان ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ ہمارے دین کی جان ہے. اس کے بغیر دین کمپلیٹ نہیں ہوتا. بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کامل مومن کی نشانی بیان کر دی. واٹ از دا پیرامیٹر؟ ہم سارے کہتے ہیں میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، مگر کوئی تو پیرامیٹر ہوگا نا کہ کیسے پتہ چلے کہ میں کامل مومن ہوں. تو یہ پیرامیٹر بھی نبی پاک نے طے فرما دیا. آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کب تک؟ جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے گھر بار، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اٹ مینز محبت بھی کرنی ہے اور ون آف دا ٹاپ کرنی ہے. اس سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں ہو سکتی. تو اب سوال یہ ہے کہ حکم تو مل گیا، مگر کوئی اگزامپل بھی مل جائے کہ محبت کا انداز کیا ہوتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کس طرح کی جاتی ہے. تو پھر ہمیں نظر کرنی پڑتی ہے ان ہستیوں کی طرف جنہوں نے نبی پاک پر اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے پیارے آقا سے محبت کا حق ادا کیا. اور وہ ہستیاں کون سی ہیں؟ وہ ہستیاں ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، جن کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ سرور کائنات سے پیار کیسے کرنا ہے، ان کے احکام پر عمل کیسے کرنا ہے. اور صحابہ کی تو کیا بات ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ میری اہل بیت، میرے خاندان کے لوگ امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب صحابہ ستارے ہیں اور اہل بیت جو ہے وہ کشتی ہے. قربان جائیے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں ہمارا عقیدہ ہمیں بیان کر دیا. آج کے دور میں پرابلم یہ ہے کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے. کچھ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے. ارے ایمان یہ ہے کہ صحابہ بھی دل میں ہیں، اہل بیت آنکھوں کے تارے ہیں. ہم دونوں سے بڑی پیار کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے ان دونوں حدیثوں کو کیسے جوڑ کر بتا دیا. آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. کشتی پار ہونے کے لیے ستاروں کا علم ہونا ضروری ہے. راستہ ستاروں سے ملتا تھا، اب یہ پیرامیٹر آ گئے اور جناب وہ کمپاس آ گئے. پہلے کشتی دان جو ہے ستارے سے راستہ پار کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارا بیڑا تو پار ہی لگنا ہے. کشتی اہل بیت ہے، تارے ہمارے صحابہ ہیں، دونوں سے ہمیں پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو آج میں کچھ صحابہ کرام کے واقعات جو نبی پاک سے محبت، اسلام سے محبت اور کس طرح پیارے آقا سے ان کا پیار ہوتا تھا، وہ میں کچھ واقعات بیان کروں گا تاکہ ہمارے دلوں میں بھی سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اضافہ ہو، صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہو. ابتدائے اسلام میں دیکھیں وی آر ویری لکی. یقین کریں ہم تو پیدا ہوئے مسلمان، ماں باپ مسلمان، پہلی آواز سنی تو اذان کی آواز سنی، ہمارے آس پاس مسجدیں بنی ہوئی ہیں. مگر وہ وقت کیسا تھا جب ایمان لانے پر کتنی تکلیفیں تھیں اور ان کی استقامت کیسی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک واقعہ، ذرا غور سے سنیے گا، لرزا دیتا ہے یہ واقعہ. کہ روم کی جب جنگ تھی، مسلمانوں کے ساتھ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو بھی قید کر لیا گیا. اچھا، رومی سردار نے تمام مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی سے کہا کہ نصرانی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، ورنہ تمہیں تانبے کی دیگ میں ڈال کر جلا دوں گا. یہ سن کر آپ نے جواب دیا ایسا کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا، میں ایمان سے نہیں پھروں گا، میں مذہب نہیں چھوڑ سکتا. تو اب اس نے تیل کا دیگ منگوائی، تیل گرم کیا، تیل ابلنے لگا. تو پھر ایک قیدی کو بلایا، اس کو کہا غیر مسلم ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ. اس مرد مجاہد نے انتقال کیا. تو
تو سب کے سامنے اس بندے کو اٹھا کر دیگ میں ڈال دیا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے سارا گوشت جل گیا، ہڈیاں جو ہیں وہ اوپر تیل کے تیرنے لگیں. پھر اس نے کہا اس رومی سردار نے کہ دیکھ لو اس کے ساتھ جو کیا ہے، تمہارے ساتھ یہی کروں گا، تم نصرانی ہو جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں. اب کیا کیا؟ حکم دیا کہ اب ان کو بھی تیل میں ڈال دو. جلادوں نے پکڑا، آپ کو تیل کے قریب لے گئے تو اب آپ نے اچانک رونا شروع کر دیا. جلادوں نے بتایا کہ یہ قیدی تو رونے لگ گئے ہیں. تو واپس بلایا، کہا لگتا ہے کوئی چینجنگ آ رہی ہے پلان میں، گھبرا گئے ہیں، موت قریب آ گئی ہے. کہا بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ اگر کہتے ہو تو میں نہیں چلاتا تمہیں، اسلام چھوڑ دو اور نصرانی مذہب اختیار کرو. کہتے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں موت کے خوف سے رو رہا ہوں؟ خدا کی قسم موت کے خوف سے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے جسم میں صرف ایک جان کیوں ہے جو میں دین اسلام پر آج قربان کر رہا ہوں. مجھے تو یہ پسند تھا کہ کاش 100 جانیں ہوتی اور آج ایک ایک کر کے ساری جانیں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا. اب جب سردار نے یہ سنا تو وہ حیران ہو گیا کہ کسی کو اپنے دین سے اتنی محبت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مرنے پر بھی اس لیے رو رہا ہے کہ اکیلا کیوں، میری اور جانیں ہوتی وہ بھی میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا. تو اب اس نے ایک اور آفر کی. کہتا ہے اچھا ایسا کرو، جلاتا نہیں ہوں، تم نصرانی مذہب اختیار کر لو، میری بڑی حسین و جمیل بیٹی ہے، میں اس سے شادی کر دیتا ہوں اور حکومت میں بھی تمہیں حصہ دوں گا. کہتے میں کسی صورت اسلام نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا اچھا چلو ایک کام کرو، ایک تو میری شرط مان لو، میرے سر پر بوسہ دے دو، میرے سر پر بوسہ دے دو، میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا اور 80 مسلمان جو میرے ساتھ قیدی ہیں ان کو بھی آزاد کر دوں گا. اب آپ نے بڑا غور کیا، آپ نے کہا یقین واقعی تم ایسا کرو گے؟ اس نے کہا یس میں ایسا ہی کروں گا. بڑا پرومس ہو گیا. آپ نے سوچا کہ صرف میری جان کا معاملہ نہیں ہے، 80 مسلمانوں کی جانوں کا معاملہ ہے. آپ نے کہتے نا کہ بادل ناخواستہ اس کے پیشانی پر بوسہ دیا، حسب وعدہ اس نے آپ کو بھی چھوڑ دیا، 80 قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا. جب یہ تمام مجاہدین امیر المومنین کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا، حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے اور حضرت حذیفہ کے چہرے کا بوسہ حضرت عمر فاروق نے دیا. اللہ اکبر. دیکھیں میں اور آپ نعت میں یہ شعر پڑھتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ بولنا آسان ہے مگر صحابہ نے یہ کر دکھایا. جب موقع آیا صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری جان قربان ہو جائے گی، ہمارا مال قربان ہو جائے گا. انہوں نے ہر چیز سے زیادہ اگر کسی چیز کو فوقیت دی تو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اور دین متین کو فوقیت دی. یہاں اس واقعے سے ایک بات اور بھی سیکھنی ہے کہ ہمیں اسلام کو ہمیں گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے ہم پر. دیکھیں نا کئی لوگ غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے ملکوں میں پیدا ہوئے جو مسلمان نہیں ہیں. مجھے اور آپ کو بن مانگے رب نے مسلمان بنایا، مسلمان ماں باپ عطا کیے، مگر اپنے ایمان کی قدر کرنی ہے، ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے. یقین جانیں آج کے دور میں ایمان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے. لوگ سمجھتے ایمان مسلمان پیدا ہوا ہوں تو مسلمان ہی مروں گا. نہیں جناب، there is no guarantee. ہمیں دعا کرتے رہنا ہے اور خیال بھی رکھنا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو مت مرنا مگر مسلمان. ہمیں کہا گیا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر مسلمان. ایمان لے کر تم نے قبر میں جانا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمایا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ ہماری تربیت کے لیے کہ اے مومنوں خیال رکھنا، ایمان بچا کر جانا ہے. اور صحابہ ایمان کے لیے کتنی مارے کھائیں صحابہ کرام نے. ہم تو بے مانگے مسلمان ہو گئے، مگر اس کی قدر کریں. زبان سے کوئی ایسا جملہ جاری نہ ہو، اعمال میں کوئی ایسی گندگی شامل نہ ہو جائے کہ کہیں یہ برکت ہم سے چھین نہ لی جائے. بہرحال صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیسی کیسی قربانیاں دی صرف نبی پاک کو پانے کے لیے. اللہ اکبر. آؤ میں آپ کو ایک عشق بھری داستان سناتا ہوں. جب بھی میں یہ داستان پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. معاملہ ہے فارس کے رہنے والے ایک شخص کا، اور وہ اصفہان کے ایک دیہات میں رہتے تھے. ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ خالق کون ہے اس دنیا کا، اس دنیا کا مالک کون ہے. کہتے ہیں میں بس ایسے بندے کے پاس پہنچا کہ جو اللہ کی یاد کرتا تھا اور افضل آدمی تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کون سا دین افضل ہے. اس نے کہا کہ یہ تمہیں نئی بات کہاں سے سوچ گئی، اپنے باپ دادا کے دین کے علاوہ کوئی دین اختیار کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا نہیں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے، ہو از دا کریٹر، تو سب سے افضل دین کون سا ہے. اس نے کہا کہ موصل میں جاؤ، ایک راہب ہے وہ یہ تمام باتوں کو جانتا ہے. ٹریول کر کے وہ جو فارس کا شخص ہے وہ پہنچتا ہے کہاں پر، اس عالم کے پاس. اب وہ چلتے گئے اور اس کے بعد ان کے ساتھ عبادت کرنے لگے. 3 سال ان کے پاس ٹھہرے.
3 سال کے بعد ان کے وصال کا وقت قریب آیا، کہا مجھے بتاؤ میں کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کسی اور کے پاس بھیجا، ساری زندگی اس کی خدمت کرتے رہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے رہے۔ اس کے وصال کا وقت آیا، کہا اب کہاں جاؤں؟ کہا ایک اور جگہ چلے جاؤ۔ کئی سال کا یہ سپین گزرتا گیا، آخر میں اس نے کہا کہ اب میرا وقت بھی ختم ہونے والا ہے، کہا اب میں کہاں جاؤں؟ کہا میرا علم بتاتا ہے کہ نبی آخر الزمان کی آمد کا وقت ہوا چاہتا ہے، اب وہ آنے والے ہیں جو دین لے کر آئیں گے، جو اللہ کا دین لائیں گے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بڑا برا بھلا کہیں گے، ساحر کہیں گے، معاذ اللہ مجنون کہیں گے، مگر وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کریں گے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، اور ان کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کہاں ہے؟ فارس کے، وہ عراق اور فارس یعنی ایران اور عراق میں وہ شخص گھوم رہا ہے، اور باتیں اس سے ہو رہی ہیں اس مدینے کی جو ابھی بسنے والا ہے، آباد ہونے والا ہے۔ اس کو یہ معلوم تو ہو گیا، مگر اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں کیسے مدینے پہنچوں۔ غریب آدمی تھے، انہوں نے قافلے والوں سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم مدینے جا رہے ہیں، جو بھی اس علاقے کا نام تھا پہلے۔ کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ کہا تم کیا دو گے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تو دینے کے لیے، ایک کام کر سکتا ہوں، میں آپ کا غلام بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مدینے پہنچنے کے لیے غلامی اختیار کر لی، اپنے آپ کو بیچ دیا، کیونکہ نبی پاک کی تلاش ہے۔ اب یہ قافلے والوں کے ساتھ مدینے پہنچے، قافلے والوں کا غلام تھا، اب انہوں نے کھجوروں کے کام پر لگا دیا کہ سارا دن درخت پر چڑھتا تھا، منو کھجوریں اٹھاتا تھا۔ اتنا میں نے کام کیا کہ میری کمر جو ہے وہ پیٹ کی طرف نکل آئی، یعنی پیٹ اور کمر مل گیا، اس قدر میں نے مزدوری کی۔ اب تھوڑی میری کوئی زبان سمجھتا نہیں تھا، عرب کے لوگ تھے، میں فارسی بولتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت ملی، اس کو کچھ میری زبان آتی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی نئی شخصیت آئی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی معاملات میں چینجنگ آئی ہو؟ کہاں ایک شخص ہے، ابھی مکے سے آئے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، وحدہ لا شریک کا نام لیتے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ ان کی قوم کے لوگ انہیں کیا کہتے ہیں؟ کہا قوم کے لوگ تو سارے ہی خلاف ہیں، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے۔ کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ ان کے پاس کیسے جا سکتا ہوں؟ کہا فلاں جگہ پر موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مزدور شخص جس نے عرصہ گزارا ہے، کتنا ٹائم گزارا ہے مدینے میں نبی پاک کو تلاش کرنے کے لیے، اب وہ جب نبی پاک کے پاس پہنچتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں لے جاتے ہیں۔ آپ کھجوریں جا کر جب پیش کرتے ہیں تو پیارے آقا ان کھجوروں کو دیکھ کر فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا حضور صدقہ لایا ہوں۔ تو پیارے آقا نے صحابہ کرام سے کہا اب تو آپ سب تناول کر لیں، اب پہلی نشانی پوری ہو گئی کہ یہ صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ دوسرے دن دوبارہ گئے، ایک اور ٹوکری کھجوروں کی لے کر گئے، کہا حضور یہ لایا ہوں۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضور ہدیہ لایا ہوں۔ نبی پاک نے خود بھی اس میں سے کھجور تناول فرمائی اور باقی صحابہ میں تقسیم فرما دی۔ دو نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ شخصیت کہتی تیسری نشانی تلاش یہ تھی، مجھے بتایا گیا تھا کہ دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک بار نبی پاک چادر پہنے کھڑے تھے، میں کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا کہ چادر تھوڑی سی اوپر ہو جائے اور میں دیکھ لوں کہ مہر نبوت ہے کہ نہیں۔ میرے آقا نے جب میری بےتابی دیکھی تو مسکرائے اور فرمایا اپنی چادر اتار لی، کہا دیکھ لو جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ دوڑتے ہوئے گئے، نبی پاک کی مہر نبوت بوسہ دیا اور نبی پاک سے سمٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ امید ہے آپ پہچان گئے ہوں گے یہ کون سے صحابی ہیں جس نے اتنا طویل جرنی کی، ایسا تگو دو کر کے آقا کی غلامی اختیار کی، مدینے جانے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے 350 سال عمر پائی ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے لانگ ایج اگر کسی کی تھی تو وہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب آقا سے ملاقات تو ہو گئی، ایمان تو قبول کر لیا، مگر کہا حضور میں آپ تک پہنچتے پہنچتے بک گیا ہوں، میں غلام بن گیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں آپ کے پاس رہوں، مگر حضور میں تو کسی اور کے ہاتھوں سیل ہو چکا ہوں، میں کیسے آؤں آپ کے پاس؟ وقت ملتا نہیں ہے۔ آقا نے کام پر لگایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا تو مہربان ہیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ آقا نے فرمایا جاؤ پوچھو تمہارے آقا سے تمہاری کیا قیمت لے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جب قیمت پوچھی گئی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ قیمت کیا تھی؟ اس زمانے کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ ویلیوبل چیز تھی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کھجوروں کے 300 درخت لگے ہوئے چاہیے جو پھل بھی دیتے ہوں، اور 40 اوقیہ سونا دینا ہے، یعنی کئی تولے سونا بنتا ہے، اور کھجوروں کے 300 درخت۔ یہ ایسی شرط تھی کہ کھجور کا درخت تو دیتا ہی 4-5 سال بعد جا کے پھل ہے، اب اس کو انتظار کرنا پڑتا اگر آج بھی پودے لگاتے۔ اللہ کے نبی سبحان اللہ، آقا نے صحابہ سے کہا آؤ اپنے بھائی کو آزاد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سونا دو۔ سب صحابہ نے تھوڑا تھوڑا سونا نکالا، 40 اوقیہ سونا بن گیا، مگر اگلی شرط مشکل تھی کہ 300 کھجور لگے ہوئے درخت دینے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا جگہ تلاش
کرو, جگہ تلاش کی گئی, آقا خود تشریف لے گئے, اپنے ہاتھوں سے سیدنا سلمان فارسی کے باغ میں پودے لگانے لگے. اللہ اکبر. حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ چند ہی دنوں میں یہ درخت بڑے ہوئے, اور ایسے درخت بڑے ہوئے کہ سبحان اللہ اس کے اندر پھل بھی لگنا شروع ہو گئے. جو کام سالوں میں ہونا تھا وہ دنوں میں ہو گیا. اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم نے کبھی ایسا غلام نہیں دیکھا, اس غلام کی تو بڑی شان ہے. اور سبحان اللہ نبی پاک نے ان کی قیمت ادا کی اور حضرت سلمان فارسی کو آزاد کروایا. مگر یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنا ڈیفیکلٹ تھا, کتنی تلاش کی گئی ہے پیارے آقا کو ڈھونڈنے میں, اسلام قبول کرنے میں, اور پھر اسلام کو سسٹین کرنے میں. ہم سب کو تو سب فری میں ملا ہے, مگر ہم کیا اس کی قدر کر رہے ہیں؟ اینڈ آف دا ڈے انشاءاللہ ہماری تو تمنا ہے نا کہ ہم صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں جائیں. اگر کسی صحابی نے مجھے اور آپ کو روک کر پوچھ لیا کہ ہم نے تو دین کے لیے جانے قربان کی, تم نے کیا کیا ہے, ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ اچھا چلے ہم نے دین کی کوئی خدمت نہیں کی, مگر ایٹ لیسٹ اسلام کو بدنام تو نہ کرے نا. ہمارے مسلمانوں کے افعال اور اعمال ایسے ہو گئے کہ لوگ مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں. میرے اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے, میرے دین میں کوئی کمی نہیں ہے, میرے آقا کی تعلیمات حق ہیں. ہم اس کو پریکٹس نہیں کر پائے جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں. تو صحابہ کرام کے یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کس طرح قربانیاں دیں. اچھا پھر سبحان اللہ ان کو شرف کیسا ملا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, اب دیکھیں بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیں, ہائے 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 کیا بات ہے میرے آقا کی. آقا فرماتے ہیں 4 افراد سبقت لے گئے, 4 لوگ آگے بڑھ گئے. حدیث پاک کا مضمون تو یہ بنے گا نا. نمبر 1 میں اپنے بارے میں فرماتے ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملک عرب میں, سہیب ملک روم سے, سلمان ملک فارس سے, اور بلال ملک حبشہ سے. حضرت بلال حبشہ سے آئے تھے, فرمایا یہ حبشیوں کے سردار ہو گئے. رومی سہیب رومی روم سے آئے, فرمایا یہ روم سے آگے بڑھ گئے. اور فارس سے سلمان آئے, یہ اس سے آگے بڑھ گئے. اپنے آپ کو آقا فرماتے میں عرب میں آگے بڑھا. حالانکہ میرے آقا تو سب کے آقا ہیں, یہ سب اگر آگے بڑھے تو ان کے صدقے آگے بڑھے ہیں. ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل میرے 4 صحابہ سے محبت فرماتا ہے. ذرا سوچئے ان کا مرتبہ کیا ہوگا. صحابہ نبی پاک سے محبت کریں یہ تو ٹھیک ہے, اللہ فرما رہا ہے جبریل امین کے ذریعے کہ 4 صحابہ وہ ہیں جن سے رب محبت فرماتا ہے. حاضرین نے عرض کی حضور وہ 4 کون ہیں؟ فرمایا علی, ابو ذر, سلمان اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ وہ 4 صحابہ ہیں جن سے رب محبت فرماتا ہے. ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت 4 صحابہ کی مشتاق ہے. 4 افراد وہ ہیں جن کا جنت انتظار کر رہی ہے. آئے ہائے کیا مرتبہ ہے ان کا. میں اور آپ جنت کی تمنا کیے بیٹھے ہیں, مگر یہ کیسے صحابہ ہیں جن کی جنت انتظار کر رہی ہے. آقا فرماتے علی, سلمان, عمار اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ وہ صحابہ ہیں جن کی جنت بھی مشتاق ہے. اللہ صحابہ کرام کی تربتوں پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کا فیضان نصیب فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا صحابہ کرام علیہ رضوان تو بہت عظیم ہستیاں ہیں, مگر انہوں نے ڈیوٹیاں باندھی ہوئی تھی. نبی پاک سے محبت کا ایک اور نرالا انداز پتہ ہے کیا تھا؟ صحابہ کرام اپنے ساتھ نبی پاک کی کچھ خدمت بھی لے لیتے تھے. حضرت انس بن مالک یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ مشہور اور ممتاز خادم ہیں. یہ خادم خاص تھے. ان 10 برس تک میرے آقا کے ساتھ سفر میں رہے, حضر میں رہے, گھر پہ رہتے تھے, خدمت کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بہت پیاری دعا سے نوازا. خادم خاص تھے. آپ نے فرمایا اللہم اکثر مالہ و ولدہ و ادخلہ الجنہ. اللہ کے حبیب نے دعا کی اے اللہ اس کے مال میں, اس کی اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما. حضرت انس کہتے ہیں میں نے 2 دعاؤں کا تو صلہ ثمرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. لوگوں کے باغوں میں 1 بار پھل لگتا ہے, میرا باغ ہر سال 2 بار پھل دیتا ہے. آقا نے مال میں برکت کی دعا کی. اچھا اولاد کی برکت کیسے؟ اور کہتے ہیں میرے پھل جو لگتے ہیں نا اس میں مشک کی خوشبو آتی ہے. آقا نے مال میں برکت کی دعا دی ہے. اور اولاد میں کتنی برکت ہوئی؟ کہتے ہیں میری اولاد کی تعداد 106 ہے, 70 لڑکے ہیں اور باقی لڑکیاں ہیں. اور کہتے ہیں اب تیسری دعا کا انتظار ہے کہ آقا نے فرمایا اللہ جنت میں بھی داخل کر دے. آئے ہائے 2286 حدیثیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی. سبحان اللہ. ایک سے ایک صحابہ کرام ہیں. اس میں ایک اور صحابی, اللہ اکبر, حضرت
اب ذرا سنیے گا، کاتبین وہی کچھ صحابی تھے جن کا کام تھا وہی لکھنا، نبی پاک جو فرماتے وہ اس کو لکھتے۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت مولا علی تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت ہیں۔ پھر اسی طرح نبی پاک کے دربار کے کچھ شعراء تھے۔ بعض اوقات کچھ کنفیوژن بھی لوگ کریٹ کرتے ہیں کہ یار یہ کیا تم نے نعت خوانی شروع کر دی ہے، یہ کہاں لکھا ہے اور یہ اس کی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ ٹھیک ہے نا، پہلے تو ایک بات یہ ہے، آج ایک فارمولہ سمجھ لیں، جب بھی کوئی شخص آپ کو یہ کہے، چاہے آپ میلاد منا رہے ہیں، پرچم لگا رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں، یا واٹ ایور آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہے، دیکھیے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں انڈوز کی لسٹ ہے، ناجائز اور حرام کی لسٹ ہے، جائز کی لسٹ نہیں ہے۔ یہ بات پہلے سمجھ لیں، یہ نہیں کرنا، تو جو نہیں کرنا اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ساری جائز ہو گئیں۔ اب ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ بھائی شربت پی سکتے ہیں کہ نہیں، کولڈ ڈرنک پی سکتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ بتا دیا شراب نہیں پی سکتے، تو شراب کے علاوہ باقی مشروب کیا ہو گئے، وہ سارے جائز ہو گئے۔ تو جو حرام ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ آپ سے کوئی کہے یہ کیوں کرتے ہو، کہاں لکھا ہے، تو آپ کہے یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کر سکتے۔ سمپل سوال یہ ہے کہ جہاں نہیں کر سکتے پہلے یہ لے کر آؤ، تو چیپٹر کلوز ہو جائے گا، وہ ساری زندگی ڈھونڈتا رہے گا، اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن آؤ پھر بھی میں نعت خوانی کا کیسا شاندار ثبوت، اور سبحان اللہ یہ صحابہ کرام کا کیسا وصف تھا۔ احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں کہ نبی پاک کے دربار کے شعراء، کتنے شعراء تھے سنیے گا، صحابہ کرام علیہ رضوان، 200 صحابہ کرام وہ ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھا کرتے تھے، جن میں سے چند مشہور نام کیا ہیں۔ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے معتوب ہوئے، پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ ان کا بیان یہ ہے کہ نبی پاک نے مجھے فرمایا تم لوگ مشرکین کی ہجوم کرو، کیونکہ مومن اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے، اور تمہارے اشعار تو کفار کے لیے تیر کی مانند ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا تھا اس زمانے میں، تلوار کے ساتھ ساتھ اشعار سے بھی مقابلہ ہوتا تھا، الفاظ سے بھی مقابلہ ہوتا۔ وہ نبی پاک کی معاذ اللہ گستاخی والے اشعار لکھتے تھے، صحابہ کرام یہاں سے نبی پاک کی شان بیان کرتے تھے، اسلام کی شان بیان کرتے تھے۔ تو آقا حضرت کعب بن مالک سے کہتے ہیں تمہارے اشعار جو ہیں وہ تو ان کے لیے تیر کی مانند ہیں، سبحان اللہ۔ ایک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، سبحان اللہ، یہ ایسے صحابی ہیں جن کو نبی پاک نے سید الشعراء کا خطاب دیا، یہ آقا کی شان میں اشعار لکھا کرتے تھے۔ اور سبحان اللہ حضرت حسان بن ثابت کو کون بھول سکتا ہے، آپ تو وہ عظیم صحابی ہیں کہ پیارے آقا مسجد نبوی میں ممبر لگایا کرتے اور حضرت حسان بن ثابت کو بٹھا کر اپنی نعتیں سنا کرتے، اور یہ دعا فرماتے یا اللہ جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ تو سن لو، نعت پڑھنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور نعت سننا یہ خود نبی پاک کا طریقہ ہے۔ تو مبارک ہو نعت خوانی کرنے والوں کو۔ اب آئیے، اچھا لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے صحابہ کرام کے دور میں ثنا خوانی تھی، وہ تو بڑی شریعت کے مطابق تھی، آپ کی نعت خوانی ہم کو سمجھ نہیں آتی۔ چلو پھر حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر سنا دیتا ہوں، صحابی کی نعت ہی سن لیتے ہیں نا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب ذرا یہ شعر کا معنی سمجھ لو، زندگی میں کبھی کنفیوز نہیں ہو گے۔ وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں حضرت حسان بن ثابت یہ کہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور آج 1400 سال بعد ہم اردو بولنے والے اگر یہ کہہ دیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ارے یہی تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ رب نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ تو اگر بریلی کے تاجدار یہ کہہ دیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، ارے یہی تو ایسا لگ رہا ہے کہ انٹرپریٹیشن ہے، شرح ہے حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کی۔ بلکہ سنو جو اگلی لائن ہے نا، وہ تو عقل مند لوگ سمجھ پائیں گے کہ کتنی گہری بات کہہ گئے۔ وہ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو اشعار ہیں اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور یہ شروع سے جاری ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا یوں ہی، اور ان کا چرچا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اچھا کچھ صحابہ کرام کی ڈیوٹی جو ہے
ہے وہ موزنین تھے. صحابہ کرام اذان دیا کرتے تھے, اس میں حضرت بلال, سبحان اللہ, حضرت بلال حبشی کو کون بھول سکتا ہے, عاشقوں کے امام ہیں. اور حضرت بلال کا واقعہ بھی بڑا کمال کا ہے کہ آپ کا جو آقا تھا وہ آپ کو بہت تنگ کرتا تھا, آپ کو جو ہے وہ تپتی ریت پر لٹاتا, سینے پر پتھر رکھ دیتا, کہتا اے بلال اسلام سے پھر جاؤ. آپ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتا. اب جب نبی پاک گزرتے اور یہ ظلم و ستم دیکھتے, میرے آقا بڑے غمزدہ ہو جاتے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اس کے آقا کے پاس پہنچ گئے, کہا بتاؤ اس حبشی غلام کو تم آزاد کرنے کے لیے کیا رقم لوگے. اب اسے معلوم تھا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق بڑے مالدار ہیں, اسلام کے مبلغ بھی ہیں. اس نے بڑی مہنگی رقم بتائی, نارملی وہ کاسٹ نہیں ہوتی ہے, وہ پیسے نہیں تھے, اس نے زیادہ بتائے. حضرت ابوبکر کہتے ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا, ڈیل ڈن, اتنے میں مجھے بلال دے دو. کہتے نہیں اور لوں گا, اور پیسے بڑھا دیے. کہا ڈیل ڈن, اب حضرت بلال مجھے دے دو. کہتے نہیں اور پیسے لوں گا. یعنی سودا کرتا, مکر جاتا, آپ اوکے کرتے جاتے, وہ پیسے بڑھاتا گیا, آپ اوکے کرتے گئے. آخر میں جب ڈیل ختم ہو گئی, بہت سارے پیسے بڑھا لیے, حضرت ابوبکر نے پیمنٹ کی, حضرت بلال کو لیا. تو وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, بھیا بن خلف کہتا ہے کہ اے ابوبکر تم تو بڑے تاجر مشہور تھے, تمہاری ڈیلنگ کے تو بڑے چرچے ہیں, اتنی مہنگی قیمت دے کر تم نے یہ حبشی غلام خریدا ہے. سنو وہ تاریخی جملے حضرت ابوبکر صدیق کے. آپ کہتے تم کیا جانو بلال کیا ہے, تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے, ارے تم اس سے زیادہ بھی مانگتے میں تمہیں وہ بھی دیتا اور اس کو لے کر جاتا. اب حضرت بلال کو لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں, اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش ہوتے, حضور بلال کو لایا ہوں, بلال کو آزاد کر کے لایا ہوں. سنو میرے آقا کتنے خوش ہوئے, فرماتے ہیں ابوبکر آج تم نے بلال کو خریدنے میں جو رقم خرچ کی ہے, کچھ میری رقم بھی اس میں ملا لو, تھوڑے پیسے میرے بھی ملا لو. حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور میرا تو سب کچھ آپ کا ہے, میرا جو بھی مال ہے حضور آپ کا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ان صحابہ سے ہم کیوں نہ محبت کریں جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ہمیں سلیقہ سکھایا, ہمیں طریقہ بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جان کیسے قربان کرنی ہے, نبی پاک کے فرمان پر عمل کیسے کرنا ہے. انہوں نے گھر بار نہیں دیکھا, انہوں نے بس نبی پاک کو دیکھا, اور یہی ایمان کی اصل ہے. آخری بات کر کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. غزوہ احد کا موقع ہے, اور یہ آپ اگر جو ماشاءاللہ مدینے گئے ہیں, اللہ کرے کہ جلدی جلدی پھر ہم مدینے شریف جائیں, بار بار جائیں. آپ نے جب جبل احد دیکھا ہے, وہ مسجد نبوی شریف سے کافی دور ہے. اس ٹائم وہ سٹی سے باہر تھا, شہر مدینہ اتنا ہی تھا جتنی اب مسجد نبوی شریف ہے. اب احد میں لڑائی ہو رہی ہے, عورتیں مدینے میں ہیں, باقی لوگ وہاں پر جنگ ہو رہی تھی, غزوہ احد ہو رہا ہے. اب غزوہ احد کے دوران ایک ایسا وقت آیا کہ شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں. اچھا جب وہاں یہ افواہ پھیلی تو بہت سارے صحابہ دل برداشتہ ہو گئے کہ جن کے لیے لڑتے تھے وہی نہ رہے. اب ان کی کیفیت الگ ڈاؤن ہو گئی, اور یہاں مدینے میں خبر پہنچی تو ایک بوڑھی خاتون وہ دوڑنا شروع ہوئی. اب ذرا امیجن, تھوڑا نقشہ بناؤ کہ مسجد نبوی شریف سے کوئی دوڑتا ہوا احد کی طرف جا رہا ہے, یہ دوڑنا شروع ہوئی. راستے میں ایک شخص ملا, کہاں جا رہی ہو, یہ بتاؤ نبی پاک خیریت سے, کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے. کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. دوڑتے ہوئے آگے جا رہی. ایک اور بندہ ملا, کہ خاتون کہاں چلی, کہ میرے آقا کا دیدار کرنا ہے. کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں. کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. اور تھوڑا آگے گئی تو کسی نے کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے. کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں, بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. احد پر پہنچتی ہیں, صحابہ کرام نبی پاک کے پاس لے جاتے ہیں. نبی پاک کا دیدار کر کے وہ صحابیہ کہتی ہیں کلو مصیبت بعدک جلل, حضور آپ سلامت ہیں تو پھر ساری مصیبتیں ہیج ہیں, آپ سلامت ہیں تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہے. یہ لیول تھا عشق کا, یہ لیول تھا محبت کا صحابہ کرام علیہم رضوان کا. تو اے میلاد منانے والو, اے نبی پاک کی ولادت کی خوشی منانے والو, ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ میرے دل میں محبت رسول کا لیول کیا ہے. اچھا دعویٰ ہم سب کا ہے, ہاں ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, بہت اچھا دعویٰ ہے, مگر چیک کریں کہ یہ صرف زبانی دعویٰ تو نہیں ہے. کیونکہ جس کو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اس کو نماز بھی تو قبول ہونی چاہیے نا, اس کو سچ بولنا بھی تو قبول ہونا چاہیے, اس کو وعدہ پورا کرنا بھی تو قبول ہونا چاہیے. موت کی تو باری آتی نہیں, اسے نعرے لگا دیتے ہیں. کوئی یہ بھی تو نعرہ لگائے کہ غلامی رسول میں 5 وقت نماز بھی قبول ہے, آج سے سچ بولنا قبول ہے, مسلمانوں کو قرضہ لے کر وقت پہ لوٹانا قبول ہے, میں اپنا وعدہ کروں گا تو وہ پورا کرنا بھی قبول ہے. پیارے آقا کی سیرت پر کون عمل کرے گا؟ ہم دعویٰ کر رہے ہیں اور عمل کدھر ہے؟ یعنی دیکھیے پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم زبانی دعویٰ کر رہے ہیں, مزہ پتہ ہے کیا ہے, مجھے یہ کہنا نہ پڑے میں غلام مصطفیٰ ہوں, مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ میں کس کا غلام ہوں. شاعر کہتا ہے نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے.
آج کچھ مسلمان ایسے ہیں بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی زیادہ کہ جن کو تعارف کروانا پڑتا ہے کہ میرا نام یہ ہے اور میں مسلمان ہوں. بندہ پھر سلام کرتا ہے, اچھا یار دکھنے میں تو نہیں لگ رہا تھا, نہ باتیں مسلمانوں والی, نہ چہرہ مسلمانوں والا, نہ کردار مسلمانوں والا. مجھے کیوں تعارف کروانا پڑے بھائی؟ مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے میں کس کا امتی ہوں. مجھ سے کوئی کاروبار کرے تو اسے پتہ چل جائے کہ اتنا سچا, اتنا ایماندار, اتنی وفاداری کے ساتھ کام کرنے والا یہ مسلمان. سبحان اللہ, یہ ہے اسلام. دیکھیں یہاں مجھے بہت سارے ماشاءاللہ چہرے پہ داڑھی والے بھی نظر آ رہے ہیں, کچھ لوگوں کے سروں پر امامہ ہے, بہت اچھی بات ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں اگر آج ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لوں نا, میں نے ایک بار لیا بھی تھا ایک بیان میں کہ ذرا چلیں کھڑے ہو کے ایک ایک سنت بتائیں. آپ یقین کریں, پتہ ہے سنتیں کون سی بتاتے ہیں ہم؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے, بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے, داڑھی رکھنا سنت ہے, امامہ پہننا سنت ہے, کنگھا کرنا سنت ہے, تیل لگانا سنت ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ساری سنتیں کرنی چاہیے, آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیم. مگر کیا سچ بولنا سنت نہیں ہے؟ غصے پر قابو پا کر کسی کو معاف کر دینا سنت نہیں ہے؟ پڑوسی کا حق ادا کرنا سنت نہیں ہے؟ کاروبار میں حلال کمانا سنت نہیں ہے؟ کسی سے رقم لے کر ٹائم پہ لوٹانا سنت نہیں ہے؟ ذرا غور کریں, ہم سراپے کی سنتوں پر تو عمل کرتے ہیں, اچھی بات ہے, کرنی چاہیے, مگر کردار کی سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ لوگ بعض اوقات باہر تو بڑے اچھے بن رہے ہوتے ہیں, بڑے خوش اخلاق, بڑے ویل مینرڈ, گھر میں لڑائی جھگڑے ہنگامہ, جب گھر میں جاؤ ان کے جناب مار کٹائی ہو رہی ہے. یہ کون سا طریقہ؟ یہ اسلام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تمہارے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار, موسٹ امپورٹنٹلی سب سے زیادہ حقدار تمہارے گھر والے ہیں. بلکہ یہاں تک نبی پاک نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر آقا آگے فرماتے سن لو, میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. اپنی اگزامپل بھی پیش فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں. میں یہ جو آج پیغام لے کر آیا ہوں نا کہ صحابہ کرام کی باتیں تو ہم نے سنی, مزہ بھی بہت آیا, دل میں ایمان بھی تازہ ہوا, مگر اس بار ایک سوال کریں اپنے آپ سے کہ یار یہ جو میلاد آیا اس کے بعد میری ذات میں فرق کیا آیا؟ مجھے میرا کوئی دوست بتایا یار تم بڑے ہمبل ہو گئے ہو, اب لڑتے نہیں ہو. بس یار نبی پاک کا میلاد آیا, میرے آقا تو دشمنوں کو معاف کر دیتے, میں نے بھی اب معافی اختیار کر لی ہے. یار آپ سچ بولنے لگے, کوئی ہمیں کہے تو ہم کہیں بس یار سچے آقا کا امتی ہوں, ان کا میلاد آیا, اب سے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے. آپ نے حرام کمانا چھوڑ دیا, ارے بس نبی پاک کا میلاد آیا اور میرے آقا تو حلال کا درس دے کر آئے. آقا فرماتے من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. میں مسلمان ہو کے کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ میں نے ملاوٹ, دھوکہ, یہ سارے کام چھوڑ دیے. تب پتہ چلے کہ میں نے میلاد کا اثر قبول کیا ہے, میلاد کی برکتیں میرے قلب اقدس پر ظاہر ہوئی ہیں. تو آج آئے ہیں نا تو یہ کچھ نیتیں کر کے جائیں. نبی پاک کو نماز سے کتنا پیار تھا. آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سارے نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. آج کے بعد سچ بولیں گے. اب سچے آقا کے امتی ہیں نا, مسلمان جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ منافق کی نشانی کہی گئی کہ بات کرے اور جھوٹ بولے. ہمیں کوئی کہے یار آپ منافق ہو تو کتنا غصہ آئے گا, حالانکہ نبی پاک نے فرمایا منافق کی نشانی یہ کہ بات کرے تو جھوٹ بولے, لڑائی ہو تو گالیاں دے, امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان ہوتی ہیں. منافق اپنے آپ کو کہلوانے کے پسند نہیں کریں گے. بھائی مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. تو آج یہ ہم نیت کر کے جائیں, اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کا فیضان ایسا نصیب فرمائے کہ ہم نبی پاک کے سچے امتی بن جائیں, ایسے امتی بن جائیں کہ نبی پاک ہم سے راضی ہو جائیں, قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں اور اپنے ساتھ ہمیں جنت میں لے جائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعمال